جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض کے اوپر، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کو دلائل، اور ہم نے اس کی مدد کی روح قدس کے ساتھ۔ اس سے پچھلی والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا، اللہ کے رسول کو، صداقت رسول کو بیان کر دیا تھا، اور آخر میں فرمایا تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ رسول کا صیغہ جمع لے کر آئے، اس سے پتہ کہ ایک رسول نہیں ہے، کئی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تعداد اللہ تعالیٰ کو، صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں پر جماعت ہوتی ہے تو جماعت کے اندر ظاہر ہے کچھ لوگوں کو کچھ کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول کے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی، اور فضیلت کس طرح کہ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ من کلم اللہ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے کوئی طور کے اوپر، موسیٰ کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ اللہ کے رسول کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے درجات پر بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل۔ کون سے دلائل تھے؟ کہ جو ان کی نبوت کے اوپر دلیل تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ عیسیٰ ابن مریم فرما کر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا عیسائیوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی طرف غلط الفاظ کی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل عطا کیے تھے جو ان کی نبوت کے اوپر دلیل تھے۔ تو اس سے رد ہوا یہودیوں کے اوپر کہ تم تو اس کو نبی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور نبوت کے اوپر دلیلیں بھی موجود تھی ان کے پاس۔ اور اس کے ساتھ رد ہوا کہ ان کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر بھی، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کرتے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی، لیکن یہاں پر ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوئی، ابن مریم، بی بی مریم کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس سے رد ہوا عیسائیوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ کا معنی، عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایشوا سے نکلا ہے، سردار کو کہتے ہیں۔ اور مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ تو عیسیٰ ابن مریم وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح قدس، پاک روح کے ساتھ، اور اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت لوگ بدعت کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے دین کا نقشہ، بنی اسرائیل کو جو دین عطا کیا تھا اس کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا۔ تو انہوں نے ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا، تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جو منمانہ دین ہوتا ہے، جو اپنے من پسند کا دین ہوتا ہے، وہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ نکیر کریں گے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب لوگوں کی منمانی دین کی مخالفت انہوں نے کی تو یہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور اس کے مارنے کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مقتتل الذین، نہ کرتے قتال، جھگڑا نہ کرتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسولوں کے بعد لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے کہ بھئی یہ رسول ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے، ہر ایک کو ایک ایک جو ہے تو ان کو جھاڑتا فرشتہ، ان کو ڈراتا تو وہ فوراً ایمان لے کر آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کام طور طریقے کے مطابق ہوتے ہیں، اصول کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ اختلاف انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا، اختیار کے بعد جو اپنے اختیار کے ساتھ دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس کے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا کہ بھائی کون اپنے اختیار کے ساتھ دین کو اختیار کرتا ہے۔ ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا دین کے اندر، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، بعض ان میں سے ایمان لے کر آئے، بعض ان میں انہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مقتتلوا، تو یہ نہ جھگڑتے آپس میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہاں سے اس سے پہلے طالوت اور جالوت کے بارے میں گزر گیا تھا کہ انہوں نے جہاد کے لیے، طالوت نے جہاد کے لیے لوگوں کو منتخب کیا، پھر وہ گئے جالوت کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو شکست فاش عطا کی۔ تو انہوں نے پہلے جہاد کا ذکر گزر گیا، اور جہاد کے اندر ظاہر ہے کہ اخراجات ہوتے ہیں، اصلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت گھوڑے تھے، گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، آج کل گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اخراجات ہوتے ہیں جہاد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کے اندر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو تم مما، ان مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ دن آئے کہ جس کے اندر نہ بیع و شرا ہوگی، ولا خلت، نہ دوستی ہوگی، ولا شفا، اور نہ کوئی سفارش ہوگی وہاں پر، اور کافر لوگ ہم الظالمون، وہی ظالم لوگ۔ تو یہاں پر فرمائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ کہ بھئی اگر تم عطا کرو گے بھی تو وہ تمہارا اپنا مال تھوڑی ہے، تمہارا اپنا مال تو نہیں ہے، وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر بھی دو تو جو مال تمہیں جس ذات نے دیا تھا اسی مال کو تم نے اس کے راستے میں خرچ کیا، تم نے کوئی اپنا مال تو اس کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کا مال ہی خرچ کیا ہے تم نے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرو، کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مال دیا ہے اور اسی کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو۔ اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی تمہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صبح کے وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور بھی بڑھا چڑھا کر دے، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں اس انداز کے ذریعے سے کہ تم اپنا مال تو نہیں دے رہے، ویسے بھی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خرچ کرو تم اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اس سے پہلے خرچ کرو، اس سے پہلے یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر پھر نہ بیع و شرا ہوگی۔ اس وقت تم اگر چیزیں بیچو گے کہ بھئی میں یہ چیزیں بیچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اس وقت تو بیع و شرا نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، اگر تم کہو گے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے وقت میرے پاس مال ہوگا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستیاں بھی ہیں میری، دوست میرے کچھ کر لیں گے، تو کہہ رہے نہیں، اس وقت دوستی بھی کچھ نہیں کر سکے گی تمہاری، دوست بھی تمہارے کچھ نہیں کر سکیں گے، دوستی بھی فائدہ نہیں دے گی تمہیں۔ تو ولا شفا، اس وقت ولا خلتن، اور اس وقت دوستی بھی کچھ نہیں کرتی، بلکہ دوستیاں تو الٹا گلے پڑ جائیں گی، دوستیاں الٹا گلے پڑ جائیں گی، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جس نے جو گناہ کی خاطر دوستیاں کرتے ہیں آپس میں، گناہ کی خاطر، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ قیامت میں وہ ایک دوسرے کی کیا بن جائیں گی؟ دشمن بن جائیں گے، سمجھ گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو گناہ کی ترغیب دی نا، ایک دوسرے کو گناہ کی ترغیب دی۔
تو اب جب گناہ کی ترغیب ایک دوسرے کو دی تو قیامت کے دن تو اس گناہ کی وجہ سے پکڑ ہوگی، تو پھر ایک دوسرے کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کام کیا، دیکھا اب میں تمہاری وجہ سے پکڑا جا رہا ہوں. ہاں، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن اگر دوستی کس اعتبار سے ہو؟ دوستی اگر دین کے لیے ہو، دین کی خاطر اگر کوئی دوستی کرے تو وہ دوستی پھر پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گی، وہ دوستی نجات کا ذریعہ بنے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک مجرم کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور دین کے کام میں آپس میں شریک ہوتے تھے، تو وہ کہیں گے اس کو کیسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تو روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ہاں، اور تلاوت بھی کرتا تھا، تو یہ کیسے دوزخ کے اندر جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اس کے اعمال کے بارے میں، لیکن تو اس کو اعمال کے وجہ سے ہی دوزخ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. لیکن وہ ساتھی اس کی سفارش کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجزی کرنے لگیں گے کہ ہمیں تو اس کے باقی اعمال کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ہاں، جو نیک اعمال وہ کرتے تھے، تو اس کے بارے میں وہ گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپیل کریں گے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اپیل کو نہیں ٹھکرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر اس کو جنت عطا کریں گے. تو وہ دوستی کیا ہوگی؟ کام آگی. ولا شفاع، اور نہ کوئی سفارش ہوگی وہاں پر، سفارش بھی کسی کی کوئی کام نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے، اور صفات کے اعتبار سے ذاتی نام تو صرف ایک دفعہ اللہ ہو، لیکن اس کے علاوہ صفاتی نام کے اعتبار سے اور جو ہے تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے. تو اس لیے اس کو اعظم آیت القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے بڑی آیت، مطلب رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے. ہاں، اچھا. صبح شام 10 مرتبہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمام جو ہے تو شرور سے، نظر بد سے، فساد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، هو الحی، وہ ذات زندہ ذات ہے، القیوم، قائم رکھنے والی ذات ہے. قائم ہے، یا تو خود قائم ہے کہ اس کے اوپر کوئی فنا نہیں ہے، اور یا قائم رکھنے والی ذات ہے کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، زمین آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، یا یہ معنی ہو. القیوم لا تأخذہ سنہ، اس کو اونگ نہیں آتی. اونگ نہیں آتی کا مطلب کیا؟ اونگ اونگ کا مطلب نیند سے پہلے جو انسان کی آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں نیند سے پہلے، تو وہ بوجھل ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اونگ کہتے ہیں. نیند سے پہلے آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں نا، تھوڑا سا انسان جھٹک مارتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو یہ اونگ بھی نہیں. ولا نوم، اور نیند تو ویسی بھی نہیں آتی، جب اونگ نہیں آتی تو نیند بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے زمین آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، چرند پرند تمام مخلوقات، تمام خزانے اسی کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا. سفارش کا مطلب یا تو کسی کے لیے دعا کرنا، تو دعا، زندہ کا زندہ کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اللہ کے دربار میں سفارش ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یا یہ کہ زندہ کا مردہ کے لیے دعا کرنا، یا اللہ اس کو گناہ بخش دے، یا اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے نا، سفارش ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں ہم اس کی کہ اللہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ تھا. تو یہ تو ثابت ہے حدیث سے، زندہ کا زندہ کے لیے دعا کرنا، مردہ کا زندہ کا مردہ کے لیے. لیکن کیا مردہ آدمی زندہ کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مردہ آدمی سے آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ میرے لیے دعا کرنا. قبر کے اوپر جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بابا جی دعا کرنا. یہ شرک ہے، یہ ثابت نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. سمجھ گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بابا جی کے ساتھ اندر فرشتے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پٹائی کر رہے ہیں یا جو ہے تو اس کو انعامات دے رہے ہیں، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بابا جی وہاں پر ہیں بھی یا نہیں ہیں، کتنے مزارات ہیں.
ٹھیک ہے، کہ راتوں سالوں سال تک جو ہے تو لوگ وہاں پر نظر و نیاز کرتے تھے، وہاں پر جھنڈے چڑھاتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، منتیں مانتے تھے سال ہر سال تک۔ اور پھر اچانک جو ہے تو ان مزارات سے جو ہے تو راتوں رات کوئی آیا اور باکس اٹھا کے چلا گیا، جو قبر کے اندر باکس پڑا تھا اس کو اٹھا کے چلا گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ جاتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی جس قبر پر ہم جاتے تھے اور وہاں پر ہم سجدے لگاتے تھے، اس بابا سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، اور پوجتے بھی تھے، اور وہاں پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی وہاں پر بابا نہیں پڑا ہوا، وہاں پر جو ہے تو انگریزوں کا خزانہ پڑا ہوا ہے، اور انگریز راتوں رات آئے اور وہ خزانہ اکھاڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو تین قبریں تو ہمارے اپنے علاقے کی شامل ہیں، کہ ہمارے اپنے علاقے میں اس طرح ہوا، اور اس طرح باقی علاقوں کے اندر بھی جو ہے تو اس طرح ہوا کہ راتوں رات جو ہے تو قبر کھود کر جو ہے تو وہ باکس اٹھا کے لے گئے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ مردہ کے پاس جانا اور اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اذن ہو تو آپ سفارش کر سکتے ہو، اذن نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ تو زندہ کا زندہ کے لیے دعا کرنا، زندہ کا مردہ کے لیے دعا کرنا، اس کی اجازت تو احادیث میں ہے، لیکن مردہ زندہ کے لیے دعا کرے اس کی حدیث کے اندر کہیں تصریح نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو ان کے تم لوگوں کے سامنے ہے، مخلوقات کے سامنے ہے، اور وہ جو مخلوقات کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اگلے پچھلے حالات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی عمر 50 سال ہوگی تو اس سے 50 سال پہلے اس کا کیا اسٹیٹس تھا، پوری کارگزاری کیا ہے، کوئی جو ہے تو 50 سال کے بعد کیا ہوگا، کسی کی عمر 35 سال ہے، 35 سال پہلے اس کا کیا اسٹیٹس تھا، یہ پورے حالات 35 سال کے کیا ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے، سب اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ تعالیٰ علم چاہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت علم اپنی مخلوقات کو عطا کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ مخلوقات کو کچھ علم نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہی علم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی وسیع ہے زمینوں اور آسمانوں کو، کرسی اس کی وسیع ہے، کرسی سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے، کرسی سے مراد کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ عرش سے مراد ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے عرش کے اوپر ہمیں نہیں پتا، میں اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیسا بیٹھا ہوں، آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی کرسی پر ہوگا یا بیڈ کے اوپر ہوں گے، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ کیسے بیٹھے ہیں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے اپنے عرش پہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس بیٹھنے کی استوا کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ ہی کو پتا ہے، ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ آپ نے اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ہے، کرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، الرحمن اور رحمان علی العرش استوا، اس کے اوپر مستوی ہے، بس اتنی بات کے اوپر ہم نے علم لے کر آنا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، تفصیلات کے اوپر علم لانے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا اس کا حفاظت کرنا، یعنی زمین آسمان کی حفاظت کرنا، اس کے اندر جتنے مخلوقات ہیں اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا، وہ العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، العظیم اور بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، تو کرسی کمپلیٹ ہو گئی، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔